الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم أيام معدودة من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات وقال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللهم رب الحل والحرام ورب البيت الحرام ورب الركن والمقام أبلغ لروح سيدنا مولانا محمد منا السلام. بزرگان محترم، اللہ جل جلالہ ومن والہ نے محض اپنے فضل سے، محض اپنی مہربانی سے ہمیں رمضان تک پہنچا دیا. رمضان سے ایک دن پہلے اور ایک گھنٹہ پہلے بھی لوگ دنیا سے رخصت ہوئے ہیں. ہمارا کوئی حق نہیں بنتا تھا کہ ہم کو بہت اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ نے ہمیں رمضان تک پہنچایا ہے. اللہ نے اپنے فضل سے کر دیا، ہم پر بہت بڑی مہربانی کر دی. ایک نیک خاتون کا ابھی انتقال ہوا پاکستان میں. رمضان شروع نہیں ہوا تھا، ایک دن پہلے. بڑی نیک خاتون تھی، سارے بچے ماشاءاللہ ان کے دیندار. ان میں سے ایک کا تعلق ہمارے ساتھ، باقیوں کا اور علماء اولیاء سے، مشائخ سے. تو ایک دن پہلے ہمارے رمضان سے ایک دن پہلے انتقال ہوا. مگر کہتے تھے بہت میری والدہ نماز خوب پابند، اور وضو ہو بھی تو اگلی نماز کے لیے تازہ وضو کریں، اور خوب خیرات صدقہ کرنے والی. عمر 80 سال. لیکن اللہ کو پسند تھا تو وہ عمرے پر تھی، رمضان وہاں داخل ہو گیا تھا سعودی عرب میں. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ دیکھو، ہمارا تو کوئی حق ہی نہیں، ہم کیسے اللہ سے شکر ادا کریں کہ اللہ بغیر کسی حق کے ہمیں دے دیا. وہ جو نیک لوگ ہیں ان کو رمضان لینا تھا تو کیا کیا؟ سعودیہ میں عمرے پر بلا دیا. اور رمضان سے پہلے بھی نہیں ہوا، رمضان شروع ہوتے ہوا. اس سے پہلے وہ ICU میں داخل رہی وہاں. سبحان اللہ، مکہ مکرمہ کی مٹی بھی مل گئی، رمضان کا مہینہ. تو عرض کر رہا تھا کہ ہم اپنے معمولات میں دیکھتے ہیں. میں نے یہ مثال پہلے کبھی دی ہوگی اب، کہ بچے نے کہا کہ مجھے آپ ایسا کریں، اسکول والوں نے کام دیا ہے تو مجھے ایک اچھا سا کیلکولیٹر لا کر دیں. آپ نے کہا یہ سستا سا ہے، نہیں مجھے تو ایسا چاہیے سائنٹیفک، جس میں ساری ضروریات میری پوری ہوتی. آپ نے لا کے دے دیا. جب آپ اگلے دن گھر پہنچے تو دیکھا کہ وہ صحن میں پڑا ہوا ہے، پڑا سمجھو ایسے. آپ نے فوراً اس کو اٹھایا اور کہا بچے سے یہ کیا؟ کہ ہاں وہ بھائی نے اٹھا لیا تھا بس. دوسرے دن پھر کہیں اور پڑا ہوا، تیسرے دن کہیں اور پڑا ہوا، پھر ٹوٹ گیا. اب کہتے ابا لا کے دیں گے آپ؟ 3 دفعہ تو میں نے اس کو پڑا ہوا دیکھا، تم کو اس کی قدر نہیں ہے. جس کی عمر 50 کو پہنچ گئی، 35 رمضان اس کو ملے. 35
اور رمضان کی غرض و غایت، رمضان کی کا مقصد لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو جائے۔ 35 رمضان گزر گئے، زندگی ویسی آزاد ہے، آنکھ کا غلط استعمال اور خدا کا کوئی خوف نہیں، زبان کا غلط استعمال اور خدا کا کوئی خوف نہیں ہے، کانوں کا غلط استعمال، خدا کا کوئی خوف نہیں ہے، ہاتھوں کا غلط استعمال، خدا کا کوئی خوف نہیں ہے۔ ایک ہے کسی غلطی کا ہو جانا، نگاہ نفس کے بہکاوے میں غلط استعمال ہو گئی، جس کو خوف خدا ہوگا وہ فوراً توبہ کرے۔ ہم یہ امید نہیں کرتے آدم کی اولاد سے کہ اس سے غلطی نہیں ہوگی، لیکن آدم سے جب غلطی ہوئی تو کیا ہوا؟ 2 غلطیاں ہوئی ہیں نا، ایک شیطان سے ہوئی، سجدہ نہیں کیا، دوسری آدم علیہ السلام سے ہوئی، بھول ہو گئی اور وہ درخت کا پھل کھا لیا۔ تو آدم علیہ السلام نے کیا کیا؟ فوراً توبہ، روتے رہے۔ تو آدم کی اولاد سے ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ غلطی تو ہوگی لیکن وہ فوراً توبہ کرے گا، اور شیطان کے ماننے والا غلطی ہوگی اور نہیں مانے گا، توبہ تو بہت دور کی بات۔ اس واسطے جب اللہ کا حکم ٹوٹ جاوے، جیسے ہی احساس ہو فوراً اس سے توبہ کی جائے۔ احساس کس کو ہوتا ہے؟ احساس اس کو ہوتا ہے جو دین کے ماحول میں اٹھتا بیٹھتا، غلطی ہو گئی، خیال نہ رہا، دین کے ماحول میں بیٹھا، سامنے بات آئی، فوراً توبہ کر۔ روزانہ اپنے آپ کو پابند کریں اس بات کا کہ کسی دینی مجلس میں شرکت ہو رہی ہو، وہ درس قرآن ہو، وہ اولیاء مشائخ کی محفل ہو، وہ اہل دعوت کا کہ فضائل کی تعلیم ہو، پابند اپنے آپ کو اس پر کریں۔ اس سے کیا ہوگا؟ دن میں جو غلطی، ایک تو ہے رسمن بیٹھنا، اس سے نہیں، اللہ کی بات کو سننے کے لیے بیٹھنا تو فوراً خیال آ جائے گا۔ اور اگر دینی مجلس میں، دینی ماحول میں نہیں بیٹھے تو پھر توبہ کی توفیق نہیں ہوگی، بلکہ اس کا امکان ہے کہ غلطیاں بڑھتی چلی جائیں، اللہ کو ناراض کرنے کا عمل بڑھتا چلا جائے۔ ہم جو بار بار یہاں سے نماز سے پہلے بھی نماز کے بعد بھی کہتے ہیں کہ بھئی اچھی مجلسوں کو اختیار کرو، اپنے دوستوں کو اچھا بناؤ، اچھے لوگوں سے دوستی کرو، تو بعض ساتھی یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا تو کوئی دوست برا ہے ہی نہیں، نہ فحش گوئی کرتا ہے، نہ گندے لطیفے سناتا ہے، ہمارے تو دوست سارے اچھے ہیں۔ اس لیے اس کو ہمیشہ یاد رکھیے گا، دوست وہ اچھا، صحبت ان لوگوں کی اچھی جن کی صحبت سے نقصان نہ ہو۔ نقصان کیا ہے؟ ہر وہ دوست، ہر وہ دوستی، ہر وہ ساتھ سنگت، ہر وہ صحبت قاتل ہے، قاتل، جس صحبت میں بیٹھ کر آدمی کو اللہ اور آخرت بھول جاتی ہے۔ یہ تو بہت بات کی بات ہے کہ وہ فحش لطیفہ سناتا ہو، یہ تو بہت بات کی بات ہے کہ وہ گندی باتیں کرتا ہو۔ صحبت وہ ہے جس صحبت میں بیٹھ کر اللہ یاد آوے، صحبت وہ ہے جس صحبت میں بیٹھ کر کے آدمی کو اپنی آخرت یاد رہے۔ خیر، جو بات عرض کرنا تھا وہ پیچھے چلی جا رہی ہے، وقت کم ہوتا ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ مل گیا باوجود ہماری خرابیوں کے، اب یہ رمضان ضائع نہیں کرنا ہے، پوری کوشش کرنی ہے کہ یہ رمضان واقعی ہمارے اندر تقوی پیدا ہونے کا ذریعہ بن جائے۔
اور تقوی پیدا ہونے کا ذریعہ کیوں نہیں بن رہا؟ اس لیے کہ رمضان میں ہم کھانے پینے سے تو پرہیز کر لیتے ہیں، اپنی منکوحہ کے پاس جانے سے پرہیز کر لیتے ہیں، اور مطمئن ہو جاتے ہیں، صبح سے کچھ نہیں کھایا، کچھ نہیں پیا، اور کسی صحبت سے بھی پرہیز کیا، بیوی کے پاس بھی نہیں گیا، میرا تو روزہ ہو گیا۔ تو بھائی یہ روزہ ایسا ہو گیا جیسے روزہ بھگتا لیا گیا۔ آپ کہیں گے یہی تو دو چیز بتاتے ہیں کہ جن سے رکنا ہے، کھانا پینا اور بیوی کے پاس جانا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ دیکھو، جب آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں نسخہ لکھوانے کے لیے کہ جی مجھے فلاں بیماری ہے، تو آپ کو ایک پرچہ دیتا ہے، یہ آپ کی دوا ہے۔ آپ کہتے ہیں بھائی کچھ پرہیز بھی ہے، کہاں پرہیز بھی ہے، کہ لکھ دیجئے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی اچھا، آپ کا پرہیز جو ہے نا، شکر نہیں کھائیں گے آپ، اور چربی والی چیز نہیں کھائیں گے۔ کیا مطلب ہے؟ لکھا صرف یہ دو ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ زہر کھانے کی اجازت ہے؟ ڈاکٹر نے تو نسخے میں نہیں لکھا پرہیز کے لیے، لکھا ہے؟ نہیں لکھا ہے اس نے۔ کیوں؟ آپ سمجھدار ہیں، زہر تو ویسے بھی نہیں کھانا چاہیے، آپ بیمار ہو یا نہ ہو۔ تو یہ جو کہا جا رہا ہے کہ کھانے پینے سے رک جاؤ، بیوی کے پاس جانے سے رک جاؤ، یہ تو حلال چیز تھی جس کو آپ سے کہا گیا کہ یہ نہیں کرو۔ باقی غیبت وہ تو پہلے سے حرام تھی، باقی نگاہوں کا خراب ہونا وہ تو پہلے سے حرام تھا، جھوٹ بولنا پہلے سے حرام تھا، اپنے ہاتھوں کو ایسے استعمال کرنا کہ لوگوں کو تکلیف ہو، یہ تو پہلے سے حرام تھا۔ تو جب روزے کے حال میں حلال کو منع کیا گیا تو حرام تو ہے ہی، اس کو الگ سے کیا لکھ کر کے دیا جائے گا کہ یہ بھی منع ہے، یہ بھی منع ہے، یہ بھی منع ہے؟ یہ ہماری غلطی ہے جس سے تقویٰ پیدا نہیں ہو رہا۔ کھانے پینے سے رک گئے، بیوی کے پاس جانے سے رک گئے، باقی سب آزادی ہے سب۔ حالانکہ جیسے میرا روزہ ہے حرام کا بعض حلال کاموں سے، ایسے ہی روزہ ہے سارے حرام کاموں سے۔ آنکھ کا روزہ ہے کہ یہ غلط نہ دیکھے، ہاتھ کا روزہ ہے کہ یہ کیا کرے، لوگوں کو تکلیف نہ دے، اس سے غلط کام نہ کرے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہاتھ سے غلط کام، کہاں میں تو کسی سے لڑتا جھگڑتا نہیں ہوں۔ اور او بھائی، جس آدمی کو تو نے رولا رکھا ہے اپنے دفتر میں کہ تو سائن نہیں کرتا اس کے اوپر، یہ تیرے ہاتھ کا گناہ ہے، اس کا حق ہے اس کام کا، لیکن تو اس انتظار میں ایک رشوت ملے گا تو کام کروں گا۔ آپ کی دستخط سے جس کے پیسے آپ کے ملازمین میں سے ملتے ہیں، روک کر دینا، سبحان اللہ، اس کا حق ہے۔ مجھے کسی بڑے مولوی صاحب نے ممبر پر فرمایا، میں ان سے خود سنا، کہنے کہ وہ کسی کا امانت رکھی تھی، وہ لینے کے لیے آئے، ایک دن، 2 دن، 3 دن دوڑایا، چوتھے دن جو ہے وہ نکال کر کے ویسے ہی بند کر کے دے دیا۔ کہنے لگی تو آپ پاس ایسی ہی رکھی ہوئی تو آپ نے مجھے کیوں نہیں دیا؟ کہنے یار عادت ہو گئی، فوراً دینا کا جی نہیں چاہتا۔ اچھی بات ہے، ہاتھ سے کوئی گناہ نہ ہو، یہ روزے کا تقاضا ہے، اور ویسے ہمیشہ کا تقاضا ہے۔ پیٹ، اس میں غلط چیز نہ جائے۔ گھر جاتے ہوئے اگر پیسے نہیں ہیں تو کوئی بات نہیں، تم گھر جا رہے ہو رزق کی حفاظت کرتے ہوئے جا، لیکن اگر پیسے نہیں ہیں اور رمضان اور روزے میں افطار کے لیے کچھ خریدنے کے لیے حرام کمانا پڑے، اس کی اجازت نہیں ہے، لکھا ہوا نہیں دیا جائے گا آپ کو، بلکہ یہ تو ویسے ہی حرام ہے، اپنے روزے کو خراب کرنا ہے۔ اس لیے میں نے یہ بات عرض کی، روزہ بھگتا دیا، لیکن جو روزے کا ثمر تھا، روزے کا پھل تھا، وہ 35 رمضان گزرنے کے باوجود نہیں مل سکا۔
اللہ کہہ رہے ہیں کہ جو روزہ رکھے گا اس کو تقوی مل جائے گا. اللہ کا کہا غلط ہو سکتا ہے؟ ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے زیادہ سچ بولنے والا کون ہے؟ تو جب ایک بات کہہ دی گئی روزہ رکھو گے تقوی ملے گا، تو اس کا مطلب ہے نا کہیں گڑبڑ ہو رہی ہے. ایک ڈاکٹر کے پاس جا کر دوائیں لکھواتے ہیں. دیکھو جی کبھی کبھی دنیاوی مثال اس سے دیتا ہوں کہ ہماری دنیا میں عقل بہت کام کرتی ہے. ڈاکٹر کے پاس جا رہے اور فائدہ نہیں ہو رہا، ڈاکٹر بدل دیتے ہیں. کیوں؟ فکر پڑی ہوئی ہے، فائدہ نہیں ہو رہا، روزے کا فائدہ نہیں مل رہا، کوئی فکر نہیں ہے. دنیا میں ہماری اچھی گزرنی چاہیے، ٹھیک ہے، یہ تو حق ہے ہم سب کا کہ دنیا میں اچھی گزرنا چاہیے، لیکن دنیا میں اچھی جو آپ کا اسٹینڈرڈ ہے اس اسٹینڈرڈ پر اچھی گزارنے کے لیے آخرت کی خرابی کی جائے. آسٹریلیا سے بھی کسی نے گزشتہ دنوں ہمارے ساتھی ہیں، انہوں نے پوچھا میں اپنی لائن چینج کرنا چاہتا ہوں. ابھی مل رہا ہے ٹھیک ہے، لیکن اس میں ذرا سے زیادہ مل جائے گا. ایک جواب دیا، آخرت کی کاسٹ پر نہیں کرنا. ایسا نہ کرنا کہ آخرت کا نقصان ہو اور میری دنیا میں بڑھوتری ہو جائے. وہ بھی حلال ہے، حلال تو ہے، لیکن کیا اس میں نماز کا وقت اتنا ملے گا؟ کیا اس میں عبادات کا وقت ملے گا جو ابھی مل رہا ہے؟ اور اگر اس میں زیادہ مل رہا ہے آخرت کا وقت تو پھر تم فوراً کرو. لیکن یاد رکھو، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بتانے کے لیے آپ بیٹھے ہیں. میں نے کہا یاد رکھو کہ جب کوئی بڑا قدم اٹھاتا ہے آدمی، جیسے نیا گھر خریدا ایک آبادی چھوٹا دوسری، جیسے نئی نوکری کر رہا ہے، جیسے نئی، ابھی یہ بات میں نے آپ سے، تو اس لیے مجھے نہیں پتا کل میری صحت کیسی ہوگی، کل اس نوکری اس گھر جس طرف میں جا رہا ہوں اس کا حال کیا ہوگا، کل ملک کے حالات کیا ہوں گے، کل میرے بچوں کے حالات کیا ہوں گے. تو فرمایا حضور صلی اللہ تعالی وسلم، صحابہ کہتے ہیں، صحابہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیں استخارے کی دعا ایسے سکھاتے تھے جیسے قرآن سکھایا جاتا. کل کیا ہوگا کس کو پتا؟ ملک کے حالات، معاشی حالات، میرے اپنے حالات، جس ادارے میں جا رہا ہے اس لیے یہ بات نکل گئی اور ذہن میں آ گئی تھی تو میں نے عرض کر دی کہ یہ 3 باتیں ان سے ہوئی. اس لیے پیارے، دنیا کو اچھا بنانا ہے لیکن آخرت کی کاسٹ پر نہیں بنانا ہے. اس امید پر کہ میری عید کی دن کے لیے کمائی اچھی ہو جائے گی، اس کے لیے رمضان کو خراب نہیں کرنا. عید کے دن جو مقدر میں ہے وہ مل کر رہے گا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ نے رمضان کو خراب کر کے عید کے لیے کمائی کرنی چاہے اور جو ملا وہ آپ سمجھیں کہ اس وجہ سے ملا. پتہ ہی نہیں، اللہ نے کروڑوں اربوں سال پہلے لکھ دیا تھا کہ عید کے دن آپ کو یہ ملے گا. اب یہ آپ کی مرضی ہے، حلال کی طرف سے کرو یا حرام کی طرف سے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایک بہت مختصر سا واقعہ ہے، کئی مرتبہ بتا چکا ہوں. مسجد میں جانے لگے، خادم سے کہا کسی آدمی کو دیکھو. اچھا یہ آدمی آ گیا، بھائی دیکھو مسجد میں جا رہے ہیں، یہ ہمارا گھوڑا ہے، ذرا حفاظت کرنا. ابھی آتے ہیں نماز پڑھ کر کے باہر آئے تو معلوم گھوڑا تو کھڑا ہے، گھوڑے کے اوپر سے زین غائب. کہا بھائی دیکھو یہاں کہیں، تو ادھر ادھر دیکھا گیا تو ایک دکان میں وہ زین والے کی دکان تھی. کہ ارے حضرت نے کہا یہ تو ہمارا ہی ہے، یہ تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ اس نے کہا جی ابھی ایک آدمی بیچ کر گیا. اچھا بیچ کر گیا، کتنے میں بیچا؟ اس نے کہا 2 درہم میں. حضرت نے اپنے خادم سے مڑ کر کہا کہ میں نے نیت کی تھی کہ اس کو چوکیداری کا 2 درہم دوں گا، مگر یہ بیچارہ اپنے 2 درہم کے مقدر کو حرام کر گیا. خدا کی قسم، عید کی ساری کمائی جو آپ کے مقدر میں لکھی مل کے رہے گی، اس کے لیے اپنی رمضان کو نقصان نہ پہنچا. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یار ہمارے پاس تو 50 ہے، ممنوع وقت ہے. اس لیے ہمت کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، اور ہمت ہمیشہ ملے گی آپ کو جب آپ دینی ماحول بیٹھو. دینی ماحول حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ کے صاحبزادے، بلکہ نواز سے اپو تھے، حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ. ان سے کسی نے کہہ دیا حضرت آپ لوگ تو اتنے بڑے علم والے ہیں، آپ نے
کسی ایسے آدمی کے ہاتھ میں دے دیا، اس کو رہبر رہنما بنایا جو مدرسے کی پوری کتابیں بھی نہیں پڑھا ہوتا. فرمایا ہاں ہمیں معلوم ہے، ہمیں معلوم ہے، ہمارے ہاں علم ہمارے خاندان میں بہت ہے، لیکن اس علم پر عمل کرنے کی ہمت ان کی صحبت کی وجہ سے آئی. جب ہم نے ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کیا، ہاں، اور ان کی بات مان کر چلنا شروع کیا اور اپنا وقت ان کے ساتھ لگاتے رہے، تو کیا ہوا؟ اب ہمیں ہمت ہو گئی ہے، جو کچھ ہم نے پڑھا ہے ہم اس پر سختی سے عمل کریں. تو یہ نسخہ بھی سامنے آ گیا. چلو آپ نے بتایا 1 منٹ رہ گیا تو اسے 1 منٹ. یہ نسخہ ہے، دینی ماحول میں اپنے آپ کو جوڑیں گے تو انشاءاللہ پورے دین پر چلنا آسان ہوگا. وآخر دعوانا